لگ جاؤ گے, جب تم اپنے مال کی چکر میں, جانوروں کی چکر میں اتنا لگ جاؤ گے, اتنے محبت کرنے لگو گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ گے. آزان ہو, آزان کی فکر نہیں, لیکن تمہیں جانور کی فکر ہو رہی ہوگی. تم جانوروں کے لیے ساری چیزیں استعمال کرو گے. فجر کے وقت اٹھ کر کے تم جانوروں کو اس کے لیے تم اس کو کھلاؤ گے, پلاؤ گے, اس سے دودھ نکالو گے, لیکن مسجدوں کی طرف تم نہیں جاؤ گے, نماز ادا نہیں کرو گے. یعنی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم جب جانوروں سے محبت کرنے لگو گے. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, بہت سے لوگوں کو دیکھیے جانوروں سے کتنی محبت ہے. خود تو نہاتا نہیں ہے, صاف ستھرا رہتا نہیں, لیکن جانور کو صاف ستھرا رکھتا ہے. ہاں, جانور سے اتنی محبت. میرے پیارے ساتھیوں, کہیں جانور سے اتنی محبت نہ ہو جائے کہ اللہ سے تم کو دور کر دیا جائے. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, اور کہیں اور تیسری وجہ امام کائنات نے یہ بتائی. آپ نے فرمایا تیسری وجہ یہ ہوگی ذلت کے اسباب میں سے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ اور تیسرا سبب یہ ہے, جب تم کھیتیوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے. آج کل کھیتیوں سے کتنے محبت ہے, مال سے, کھیتی کے چکر میں نماز, روزہ. کبھی کبھی رمضان کے مہینے میں جب کھیتی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی رمضان آنے والا ہے, کمانے کے چکر میں روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ روزہ چھوڑ, کیا صحابہ کرام کی زندگی میں کبھی گرمی اور کبھی ٹھنڈی اور کبھی اس طریقے سے شدت کے مہینے نہیں آئے؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی روزہ چھوڑا؟ فرمایا جب تم ان چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے لگو گے, وَتَرْكُمُ الجِّهَادِ, اور جب تم جہاد کو بھی چھوڑ دو گے. جہاد کا مطلب اللہ کے راہ میں قربانی دینا, اللہ کے راہ میں اپنے وقت کی, اپنے مال کی قربانی دینا. کوئی غلط کام کرے اس کو تم روکو گے نہیں, اس کو ٹوکو گے نہیں. کسی کو ٹوکنا, غلط کام سے منع کرنا, یہ بھی جہاد. کوئی نماز نہیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہو چلو نماز کے لیے بھی جہاد ہے. تمہارے گھر کے اندر تمہاری بہن نے پردہ نہیں کر رہی ہے, اس کو تم پردہ کے لیے بول رہے ہو, یہ بھی ایک جہاد ہے. فجر کے وقت ٹھنڈی کے موسم میں اٹھ کر کے وضو بنا کر کے نماز پڑھنا, یہ بھی جہاد کہلاتا ہے. اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے دینی پروگرام سننا میرے بھائیو, یہ بھی جہاد کہلاتا ہے. آج مسلمانوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے, اور قرآن کی وہ آیت بالکل فٹ ثابت ہو رہی ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها. پوری تفسیر پڑھ لیجئے. باپ سے, ماں سے, بھائی سے, بہن سے, مال سے, دولت سے, گھر سے, جب ان چیزوں سے تم محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کرنے لگو گے تو عذاب کا, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. ذلت وہیں سے شروع. سلط اللہ علیکم ذلن, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت نازل کر دے گا, تمہارے پر رسوائی نازل کر دے گا, تمہارے پر ذلت نازل کر دے گا. ہم خود سے ذلیل ہوئے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. آج ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے. بتاؤ مسلمانوں, کیا تم حرام خوری کے اندر مبتلا نہیں؟ بتاؤ مسلمانوں, کیا جانوروں سے تم بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کرتے؟ کیا اپنے مکان سے تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کرتے؟ کیا اپنے بیویوں سے تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کرتے؟ کیا تم نے اپنے گھر, اپنے مکان اور اپنے پڑوسی کے لوگوں کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو کیا تم اس کو منع کرتے ہو؟ یہ جہاد تم نے چھوڑ دیا ہے. تمہاری صفت تو یہ ہونی چاہیے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا تم بہترین اسی وقت کہلاؤ گے جب تم لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دو گے, جب تم لوگوں کو برائیوں سے روکا کرو گے. عزت کل تمہیں ملی تھی, عزت آج تمہیں ملے گی. ذلت سے تم کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا. شرط یہ کہ ان کنتم مومنین, مومن بن جا.
تو تم نے اس کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیکم ذلن. اب وجہ بتا دیا اگر تم کو ذلت سے نکلنا ہے لا ينزغه حتی تخرجوا الی دینکم، یہ ذلت کنٹینیو رہے گی ہاں یہاں تک کہ تم پکے سچے جب مومن نہیں بنو گے. جب مومن بنو گے تو عزت تمہیں پھر سے مل جائے گی، حکومت تمہیں پھر ملے گی، شرط یہ کہ تم مومن بن جاؤ. اے مسلمانوں حرام خوری چھوڑ دو، اے مسلمانوں نماز جو تم نے ترک کر دیا اس کو ادا کرنا شروع کر دو. نماز یہ مومنوں کی پہچان ہے. محمد الرسول اللہ جب آخری وقت میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس لے رہے ہیں اور اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اپنی امت کو، امت محمدیہ کو نبی اکرم وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری دنیا کے لوگوں، اے میری امتوں سنو، نماز 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 کبھی بھی تم جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری الفاظ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے نماز کو ترک کیا، ہم اسی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا تم مومن بنو وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرو. نیک عمل، ایک تو مومن بنو، صرف مومن نہیں کلمہ پڑھ لیا اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، یہ صرف مومن نہیں، نیک عمل بھی کرنا ہے. آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، نیک عمل. نیک عمل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل کرو. ودہا متے مہانے مادتے ورن تپس پرستات ینیایا. ہندو دھرم کی یہ کتاب کہتی ہے کہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے، اگر تمہیں عزت پانا ہے، ودہا متے مہانے مادتے ورن تپس پرستات ینیایا، تو محمد الرسول اللہ کے نقش قدم کے اوپر عمل کر لو. نبی اکرم نے جو طریقہ تمہیں بتایا اس طریقے کو فالو کر لو، اس طریقے کو اپنا لو. میرے پیارے ساتھیو، عزت تم پا جاؤ گے، ذلت سے تم نکل جاؤ گے. ودہا متے مہانے مادتے ورن تپس پرستات ینیایا، نبی اکرم کی اطاعت کرو. نبی اکرم نے جو طریقہ تمہیں بتایا ہے، نبی نے جو قانون تمہیں بتائے، اس قانون کے اوپر تم عمل کر لو. عزت کے کرسی کے اوپر تم بیٹھ جاؤ گے. ذلت کے اسباب جو تمہارے اندر، ذلت کی پرچھائیاں جو تمہارے اندر موجود ہیں، یہ ذلت بھی تم سے دور ہو جائے گی. شرط یہ کہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت کر لو. نبی اکرم کے جو نیک اعمال آپ نے بتائے، وہ نیک اعمال اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دو. نیک اعمال ہم اور آپ کرتے ہیں. نماز پڑھا نہیں، تھوڑی دیر نماز پڑھنے کے لیے کیا گئے، بغل میں اگر مولانا جرجیت صاحب آ گئے، بغل میں نماز جلدی جلدی پڑھ رہا، مولانا جرجیت صاحب آ گئے، اب آرام سے نماز پڑھنے لگا، آرام سے. یہ نیک عمل ہے. یہ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے جلدی جلدی، لیکن آپ نے دیکھا اتنے بڑے مولانا جلدی جلدی نماز پڑھ لوں گا، کیا بولیں گے، کیا کہیں گے؟ گویا کہ آپ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، آپ دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز ادا کی تو اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، امام کائنات فرماتے ہیں جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے بھی شرک کیا. آج مسلمان عورتوں کو دیکھیے، آج مسلمان بہنوں کو دیکھیے، کبھی کبھی امام کو دیکھ لیا، اپنے یہاں کے مولانا کو دیکھ لیا، پردہ کر لیا، دوسرے نوجوان کو دیکھا تو اپنے چہرے سے حجاب کو نکال لیا. یہ کون سے نیکی تم کرتی چلی جا رہی، یہ کون سے نیک اعمال ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرو. لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اپنی زندگی میں اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہو، بڑے ہوٹل میں، بڑے شاپ میں جاتے ہو، اور آپ کو معلوم ہو کہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، تو آپ چوری نہیں کرتے ہو کیونکہ میری بے عزتی ہو جائے گی. آپ
آپ उस CCTV के डर की वजह से चोरी नहीं करते हो, लेकिन अगर किसी जंगल में चले गए, किसी अजनबी जगह में चले गए, अभी ये जलसा हो रहा है, अभी अंधेरे में कोई गलत काम अगर कर रहा है, उसको मालूम है कोई देखने वाला नहीं है, यानी वो नेकी के बहाने बुराई का काम कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए तू आया हुआ, चलो जलसा सुनने के लिए जा रहा हूं, लेकिन जलसे के बहाने से कुछ लड़कियां अपने हुस्न की खूबसूरती को दिखा रही है, कुछ लड़के उन लड़कियों के चक्कर में लगे हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये नेक अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, जब तुम्हारे अंदर ये चीजें पाई जाएं, ये चीजें पाई जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ऐसा अजाब देगा जिसको दुनिया ने कभी वो अजाब देखा ही नहीं होगा। इज़ा लम तज़हरिल फाहिशा फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिमू बिहा, फरमाया जब तुम कोई बुराई ऐसी करने लगो, अलल ऐलानिया, आजकल ऐलानिया बुराइयां होने लगी। शराब पहले छुप छुप के पीते थे, अब तो खुल्लम खुल्ला पीने लगे। हाँ, पहले लोग गाना छुप छुप के सुनते थे, अब तो बैंड बाजा और बॉक्स लगा करके सुनने लगे। पहले के लोग और नबी अकरम के दौर में मेरे प्यारे साथियों, लोग बुराई लोगों के सामने क्या तन्हाई में भी नहीं करते थे, लेकिन आज के दौर में लोगों के सामने चल रहा है। खैनी, तंबाकू, शराब, जुआ सबके सामने आम है। अलल ऐलानिया, इस वजह से दुनिया में आज इतने बड़े बड़े बीमारियां बड़ी और लोगों को अल्लाह ताला ने दे दिया है जिसका कोई इलाज नहीं। मेरे प्यारे साथियों, नेक अमल करो, फरमाया अल्लाह का वादा है, जब तुम नेक अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इज्जत की कुर्सी पे बैठाएगा। नेक अमल जानते हैं किसको कहते हैं? देखिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को आपने सुना होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की जिंदगी को देखो मेरे प्यारे साथियों। नेक अमल हम और आप कैसे करते हैं? हमारा ईमान देखिए और नेक अमल देखिए। अगर यहाँ पे मोबाइल अगर किसी का गुम हो जाए, छूट जाए और यहाँ से चले जाए और सुबह में आकर के देखे तो मोबाइल गायब, अब बताइए कोई भूत तो लेकर के भागेगा नहीं? हमारा ईमान कितना कमजोर। एक मोबाइल तकरीर सुन के गए, लेकिन उस मोबाइल को छुपा लेंगे, नहीं बताएंगे किसी ने लिया नहीं लिया है। मस्जिद में जाएंगे, बेहतरीन चप्पल पहन करके अगर कहीं चले गए, जूता पहन करके, तो मेरे प्यारे साथी वो चप्पल और वो जूता भी चोरी। अब कौन से नेक अमल करने के लिए आप मस्जिद में गए? मेरे प्यारे साथियों, गौर करो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की जिंदगी को देखो। जब एक मर्तबा बीमार पड़े और इतना ज्यादा बीमार पड़े, डॉक्टरों ने उनको तमाम चीजों से, मुर्गा मुसल्लम, इसी तरीके से गोश्त, मछली वगैरह से मना कर दिया। बिल्कुल इन तमाम चीजों से रुके रहो जब तक तुम्हारी बीमारी दूर न हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रुक गए, काफी दिनों तक रुके रहे, 2-4 महीने तक रुके रहे। जब अच्छे हो गए तो डॉक्टरों से मशवरा लिया, अब मैं चिकन वगैरह, मछली वगैरह खा सकता हूँ कि नहीं? डॉक्टरों ने कहा खा सकते हो, कोई बात नहीं। बीवी से कहा जाओ मंगाओ मछली। उसकी बीवी ने मंगवाई, अपने गुलाम से मछली को बनाया गया, फ्राई किया गया, रोटी बनाई गई और अपने शौहर को दिया। जैसे शौहर खाने के लिए अपना लुकमा मुंह के पास किया, दरवाजे के सामने सी आवाज आई, शैअन लिल्लाह, आवाज आई, शैअन लिल्लाह, अगर खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब देखिए 6-7 महीने से इन्होंने भी मछली वगैरह नहीं खाई थी, इनको भी शौक है जल्दी से मैं भी खा लूं। लेकिन मोमिन और नेक अमल देखिए, नेक अमल, बीवी से कहते हैं बीवी लो ये मछली और ये रोटी लो, जो सामने आया हुआ है अल्लाह का बंदा उसको खिला दो। बीवी कहते नहीं खा लीजिए ना आप। अरे उनको पैसा दे देते, वो खा लेंगे। अच्छा ठीक, उसको पैसा दे दे। बीवी पैसा लेकर के जैसे दरवाजे के पास पहुंची, शौहर ने आवाज लगाई, इधर आओ। बीवी आई, क्या बात है? कहा पैसे भी लो और ये मछली और रोटी भी ले लो, दोनों के दोनों दे दो। कहा क्यों मेरे शौहर, मेरे सरताज
ساتھیوں آپ کے لیے بڑی محبت سے میں نے بنائی ہے، کھا لیجئے۔ کہا میری بیوی، اللہ تو اعلان کرتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کے راہ میں وہ نیکی کرو، وہ چیزیں خرچ کرو جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو۔ میری بیوی مجھے معلوم نہیں، میں دونوں کے درمیان موازنہ کر رہا ہوں، دونوں کے درمیان غور و فکر کر رہا ہوں کہ مجھے پیسہ زیادہ پسند ہے کہ مچھلی زیادہ پسند ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ اس وجہ سے میری بیوی دونوں کے دونوں چیزیں تم اللہ کے بندے کو دے دو۔ نیک عمل ذرا دیکھیے، نیک عمل۔ ہم اور آپ ایسا کریں گے، کھانے کے درمیان اگر کوئی کھا رہا ہو اور مانگنے والا آ جائے، بیوی سے کہا دروازہ لگا بول دو بات ابھی مت آؤ۔ ہاں میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ ایسے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا نیک عمل کرو، نیک عمل کرو۔ اللہ اکبر، نیک عمل۔ پہلے کے چرواہا بھی نیک عمل کیا کرتا تھا اور آخر سے ڈرا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا وہ منظر آپ نے سنا ہوگا، عمر فاروق کا وہ منظر سنا ہوگا، اس لڑکی کا نام آپ نے اس لڑکی کا بھی منظر سنا ہوگا۔ رات کی تاریکی میں گشت کرنے والا حضرت عمر کے کانوں سے آواز آتی ہے، بڑھیا عورت کی آواز آتی ہے، آئی بیٹی اٹھو دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی کیا جواب دیتی ہے، ماں میں نے یہ سنا ہے، سن رکھا ہے، عمر فاروق نے یہ اعلان کر دیا کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے اس کو اتنے کوڑے برسائے جائیں گے۔ ماں کہتی ہے بیٹی ہاں میں نے بھی یہ اعلان سنا ہے، لیکن بیوی بیٹی تمہیں معلوم ہے رات کی تاریکی ہے، عمر بھی اپنے گھر کے اندر ہے، سپاہی بھی اپنے گھر کے اندر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ملا دو ہمیں فائدے زیادہ ملیں گے۔ لڑکی 16-17 سال کی لڑکی ہے، اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، کیا کہتی ماں کیا ہوا، عمر فاروق ہمیں نہیں دیکھ رہے، کیا ہوا عمر فاروق کا سپاہی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، عمر فاروق کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے نیک عمل۔ لوگوں کے سامنے تو اچھائی کیا کرتے ہو، تنہائیوں میں کبھی نیک عمل کر کے دیکھو، تب تمہیں پتا چلے گا نیک عمل کا مزہ کیا ہوتا ہے، نیک عمل کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا وہ چرواہا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، عمر فاروق سفر کر رہے ہیں، شکار کے لیے نکلے ہوئے ہیں، عمر فاروق شکار کے لیے نکلے، شکار کر لیتے ہیں اور اس کو گوشت کو بنا کر کے باقاعدہ بہترین طریقے سے بنا کر کے کھانے کے لیے جیسے بیٹھتے ہیں، چرواہے کے اوپر نظر پڑی، سوچا چلو اس چرواہے کو بلا لیتا ہوں، 17-18 سال کا نوجوان ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کے کھا لے گا۔ عمر فاروق نے ایک آدمی کو بھیجا اپنے سپاہی میں سے بلا کر کے لاؤ اس کو، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ جیسے گیا کہا چلیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے، کہا نہیں کھاؤں گا، کہا کیوں، کہا کہ نہیں کھاؤں گا میں روزہ رکھا ہوں، چرواہا ہے بکری چرا رہا ہے تو کیا کہہ رہا میں نہیں کھاؤں گا۔ عمر فاروق نے کہا سوچا چرواہا روزہ رکھا ہے کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، کہیں ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ چرواہا نہیں جان رہا یہ امیر المومنین ہے، پہلے کی طرح 10-10 لاکھ کے سوٹ پہن کر کے تھوڑی گھومتے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین یہ بادشاہ ہے۔ اس نے کہا نہیں کھاؤں گا، امیر المومنین نے کہا چھوڑ دو، کھانے کے بعد ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کھانا جب کھا لیے اور کھانا کھانے کے بعد امیر المومنین خود ان کے پاس پہنچے، کن کے پاس، چرواہے کے پاس۔ غور سے سننا نوجوانوں، ٹک ٹاک اور رات کی تاریکی میں موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں، اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں، لڑکیوں سنو اور لڑکوں سنو، عمر فاروق کھانے کے بعد اس لڑکے کے پاس پہنچے اور کہنے لگے او غلام، او لڑکے، کیا واقعی تم نے روزہ رکھا؟ کہا یہ بکریاں کن کی ہے، یہ بکریاں کن کی ہے؟ جواب دیتا ہے غلام اے اجنبی، یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ بکریاں میری مالک کی ہے، میں ان بکریوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں۔ کہا بہت ساری بکریاں؟ بولا ہاں بہت ساری ہے۔ کہا ایک بکری ہمیں دے دو، ہم لے کر کے چلے جاتے ہیں۔
کہا اجنبی یہ بکریاں میری ہوتی تو میں ضرور آپ کو دے دیتا، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہے بلکہ یہ بکریاں میری مالک کی ہے۔ امیر المومنین نے کہا تمہارے مالک کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہارا مالک کیسے جانے گا اتنے بکریوں میں سے ایک بکری غائب ہے، دے دو آزمانے کے لیے۔ امیر المومنین یہ جملے کہہ رہے ہیں، وہ غلام وہ چرواہا جواب دیتا ہے اے اجنبی آپ اپنی جگہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا، بالکل صحیح، میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا، میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں جس رب پہ ایمان لاتا ہوں مجھے یقین ہے میرے مالک کے اس مالک کو تو پتہ چل جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے چرواہے دنیا کے اندر تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، ایسے نیک عمل کرنے والے تھے۔ جب ایسے نیک عمل کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں ذلت سے نکالیں گے۔ مدد آئی نا اللہ کی۔ ابھی دیکھیے اب چائنا کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا گیا، لڑکیوں کی حجاب کے اوپر پابندی لگائی گئی، مسجدوں کو جب توڑا گیا، جب قرآن کو جلایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوا۔ اور چائنا والے نے جو کہا تھا نہیں پردہ چلے گا، حجاب نہیں، تم جنس اور ٹی شرٹ میں گھومو، اپنا چہرہ دکھاتے ہوئے چلو، اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری دے دی جس کو کورونا وائرس کہا جاتا ہے۔ لڑکیاں تو چھوڑیے، لڑکے بھی پردے میں آج چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد ہے، آج بھی اللہ کی مدد آئے گی مسلمانوں، آج بھی۔ یہ تو آنے جانے والی سرکار ہے، آج تمہاری تو کل ہماری والی باری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں۔ تو دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ذلت سے نکلنے کے لیے دوسرا کام نیک عمل کرنا ہے، اور تیسرا کام یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، تم میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ ذلت تم سے دور ہو جائے گی۔ عبادت کا مطلب کیا معلوم ہے؟ صرف نماز روزہ حج نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہے شادی کرو تو اللہ کے لیے، عبادت کا مطلب یہ کماؤ تو اللہ کے لیے، جب کمانے کے لیے تم نکلو حلال روزی کما رہے ہو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جب شادی کر رہے ہو اور شادی کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ میں برائی سے بچ جاؤں، میں زنا سے بچ جاؤں، میری نظروں کی حفاظت ہونے لگے، آپ جب اس نیت سے اگر شادی کرو گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ جلسے میں آئے ہوئے سننے کے لیے، اور مقصد یہ کہ قرآن کی آیتوں کو سنو، نبی کے فرمان کو سنو، اس نیت کے ساتھ اگر آپ آئے ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد انجوائے کرنا ہے، آپ کا مقصد پروگرام میں آ کر کے موج مستی کرنا ہے تو عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ چیلنج ہے، اللہ کے ساتھ چیلنج ہے کہ اللہ تو اپنا عذاب میرے اوپر نازل کر کے دیکھا۔ میرے پیارے ساتھی، عبادت کا مطلب یہ ہے ان الصلاۃ و نسکی، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، وہ محیا زندگی گزارنا اللہ کے لیے یہ بھی عبادت، مرنا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، تعہد کرنا اللہ کے لیے، کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے نظروں کی حفاظت کرنا یہ بھی عبادت ہے، جا کر کے کما کر کے لانا اور اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی عبادت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو تربیت کرنا، پڑھانا لکھانا، اپنے بچوں کو حلال رزق کما کر کے دینا، اپنے بچوں کو پردے میں رکھنا یہ بھی عبادت کہلاتا ہے۔ امام کائنات سے فرمایا گیا اے نبی اعلان کر دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، صرف اللہ ہی کے لیے یہ کام کیا کرو، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں۔ عبادت اس طریقے سے کی جائے۔ عبادت ہم اور آپ کب کیسے کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے تب عبادت کرتے ہیں، جب مصیبت ختم تو عبادت بھی نہیں۔ مصیبت کے وقت صرف عبادت نہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ عَنْهُ، فرمایا جب انسانوں کے اندر جب ہم نعمتیں دے دیتے ہیں تو انسان بھول جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، فرمایا جب انسان کو جب مصیبتیں آتی تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو مطلب پرستی ہے۔
मफाद परस्त हम और आप बन गए। आज मुसलमानों के अंदर जो हालात हैं, आज प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों जो सबसे बड़ा हथियार मुसलमानों का है वो हथियार हमने और आपने छोड़ दिया है। वो हथियार है दुआ, वो हथियार है इबादत। फरमाया मेरे बंदो उदूनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनने वाला हूँ, हम तुम्हारी पुकार को सुनेंगे। जब हजरत अय्यूब और हजरत यूनुस की पुकार को हम सुन सकते हैं, मछली के पेड़ से पुकारने वाले उस नबी जहाँ पे कोई ऑक्सीजन पहुँच नहीं सकता है, कोई तार कोई कनेक्शन पहुँच नहीं सकता है, जब हम मछली के पेड़ से जब हम आवाज को सुन सकते हैं। हजरत अय्यूब 18 साल तक बीमार रहे, जब हम उनकी आवाज को सुन सकते हैं, तो ऐ मेरे बंदो हम तुम्हारी आवाज को क्यों नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। अगर मुझे नहीं पुकारोगे तो फरमाया हम तुझे जहन्नम में दाखिल करेंगे। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन इबादिही ला यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिलीन, जहन्नम में दाखिल करेंगे। पुकारना इबादत है, नमाज इबादत है, दुआ भी इबादत है। और नमाज जो पढ़ते हैं, नमाज अस्सला, नमाज के कई नाम हैं, नमाज का एक नाम दुआ भी है। सुनिए, नमाज का एक नाम दुआ है। जब बंदा नमाज पढ़ता गोया अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी दुआ है, अर्रहमानिर रहीम, ये भी दुआ है, पूरा का पूरा सूरे फातिहा दुआ है। जब बंदा रुकू में जाता तब भी दुआ मांग रहा है, जब बंदा सजदे में जाता तब भी दुआ मांग रहा है, जब बंदा तशहुद में बैठा तब भी दुआएं मांग रहा है। इसी वजह से नमाज का एक नाम दुआ भी रखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, फरमाया मुझे पुकारो, ये नमाज भी एक पुकार है, नमाज भी एक दुआ है। और अद्दुआ वो मुख्खुल इबादा, दुआ इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। अद्दुआ वो अफजल इबादा, सबसे बड़ी इबादत और सबसे अफजल इबादत ये दुआ है। आज मुसलमानों ने दुआ भी करना छोड़ दिया, और दुआ भी मांगते हैं तो कैसे मालूम है, दुआ मांगने का भी अंदाज खत्म। आप मांगते हैं किसी से आप मांगने के लिए जाइएगा, मांगने का भी तरीका बताया गया। जब किसी बड़े आदमी से मांगिएगा, 1 मरतबा मांगिए, 2 मरतबा मांगिए, 3 मरतबा मांगिए, तो अमीर से अमीर आदमी नाराज हो जाएगा। जरूरत पड़ी, अरे मेरी बच्ची की शादी है, 2-3 लाख की जरूरत है, चलो ले लो। दूसरी मरतबा गए, मेरी बहन बीमार है, 2-4 लाख की जरूरत है, चलो ले लो। तीसरी मरतबा गए, मेरी माँ बीमार है, कुछ पैसे दे दो। हो गए भाग, बार बार मुझे क्यों देखे हो, पूरे मिदनापुर और बंगाल के अंदर कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, भाग यहाँ से, भाग, भगा देगा आपको। देखिए, अल्लाह ताला से नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, और जब बंदे से ज्यादा मांगने लगोगे तो बंदा नाराज हो जाएगा। अल्लाह से जितना मांगोगे अल्लाह राजी होगा। मल्लम यसलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जब बंदा अल्लाह से नहीं मांगता तो अल्लाह नाराज हो जाता है, नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह नाराज हो जाता है, दुआ नहीं करता तो अल्लाह नाराज हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन दुआ मांगने का, दुआ का भी एक तरीका इमाम कायनात ने बताया है। वो तरीका ये, सबसे पहले अल्लाह ताला की हमद सना बयान की जाए, उसके बाद नबी के ऊपर दरूद भेजा जाए, उसके बाद जो नबी ने जो दुआ सिखलाई है उन दुआओं को पहले पढ़ा जाए, उसके बाद अपनी बात रखी जाए और जायज दुआ मांगी जाए। एक आदमी को पसंद आ गया किसी की दूसरी की बीवी, हाँ, किसी की शादी हुई है और बड़ी खूबसूरत है, अब ये दुआ मांग रहे, अल्लाह उसकी बीवी मुझे मिल जाए। ये दुआ जायज है, इस तरीके से दुआ मांग सकते हैं। मेरे भाइयों, ये दुआ जायज नहीं, बल्कि इस तरीके से दुआ मांगता है तो अल्लाह नाराज हो जाता है। इस तरह दुआ मांगने की इजाजत है ही नहीं। एक आदमी दुआ करने लगा, अल्लाह मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ पैसे दिला दे, 2-4 लाख रुपया दिला दे। कुछ महीना तक मांगता रहा, जब नहीं मिला तो कहा, अल्लाह मेरे ऊपर अगर भरोसा नहीं तो आधा काट ले, आधा ही दिला दे। ये कोई मांगने का तरीका है? मेरे प्यारे साथियों, फरमाए याबुदूननी, मेरी इबादत करो और मेरे साथ किसी को शरीक मत करो, किसी को भी शरीक मत करो। नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, जिंदगी अल्लाह
کے لیے عبادت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میرے ساتھیوں، اللہ کا وعدہ کل بھی سچا تھا، اللہ کا وعدہ آج بھی سچا ہے، اللہ کا وعدہ آئندہ وقت میں، آنے والے وقت میں بھی سچا رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ نے جو باتیں بتلائی ہے، قرآن کی آیت کے حوالے سے میں بات کروں گا، 3 باتیں بتائی گئی: مومن بنو، نیک عمل کرو، اور تیسرا کام صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ بیمار ہو جاؤ تو تعویذ گنڈا یہ کچھ لگا کر کے کہ چلو یہ ہمیں بچا لیں گے، فلاں بابا بچا لیں گے، نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ ان اللہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو بیمار کر دے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے، اس بیماری کو دور نہیں کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ جب تک نہیں بناتا ہے، فلاں ڈاکٹر کے اندر اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے ذریعے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں جو مسلمان ذلیل ہیں اس کے اسباب و علاج کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے آپ سے ہماری گزارش ہے، اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین قرآن کریم کی جو آیت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے، ان آیات کے اوپر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان جو ذلیل ہیں، جو اس کے اسباب میں نے بتائے ہیں، اللہ اس کے علاج جو بتائے گئے ہیں آپ کے سامنے، اس کے تعلق سے اللہ ہم جميع مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہندوستان کے اندر امن و امان قائم کر دے، اللہ جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو اللہ دور عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔